صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لكل حول من الاحوال مقتحم هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لكل حول من الاحوال مقتحم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم وصل علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا جد الحسن والحسین الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین۔ دو جگ اندر لجپالی دی تصویر دا نام حسین ہے۔ دو جگ اندر لجپالی دی تصویر دا نام حسین ہے۔ جس کفر دا سینہ چاک کیتا اس تیر دا نام حسین ہے۔ دراصل اسلام دی دنیا وچ اسلام دی دنیا وچ تشہیر دا نام حسین ہے۔ میں پارس کیوں نہ فخر کراں میرے پیر دا نام حسین ہے۔ میں پارس کیوں نہ فخر کراں میرے پیر دا نام حسین ہے۔ دو جگ اندر لجپالی دی تصویر دا نام حسین ہے۔ پئیں گے کوثر ملے گی جنت محشر میں اس کو چین ہوگا۔ پئیں گے کوثر ملے گی جنت محشر میں اس کو چین ہوگا۔ نمازیں قبول ہوں گی اس کی جس کے دل میں حسین ہوگا۔ اللہ جل وعلا کی حمد و ثنا، امام الانبیاء فخر الانبیاء حضور زینت کائنات بزم کائنات والی کائنات محسن انسانیت اسوہ عالمیت احمد مجتبیٰ جناب محمد مصطفیٰ علیہ تحیت و ثنا، آپ کے حضور ناز میں عقیدتوں اور محبتوں کے خراج پیش کرنے کے بعد نہایت ہی واجب الاحترام سدھا عزتوں اور عظمتوں کے لائق محفل کی زینت بنے محترم المقام برادر اکبر فاضل جلیل ادیب شہیر حضرت علامہ مولانا علامہ قاری محمد سجاد حسین قادری صاحب حفظہ اللہ و محترم المقام سید بابر حسین شاہ صاحب و جملہ محفل میں موجود غلامان حسین و غلامان اہل بیت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ کوئی لمبی چوڑی تقریب نہیں ہے، انشاءاللہ نماز عشاء تک یہ گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا۔ آپ سے سبحان اللہ کی جو ڈیمانڈ تھی وہ میں نے لے لی ہے، اب صرف اور صرف آپ کی توجہ درکار ہے۔ ادھر ادھر کی معاملات ہوتے رہیں گے، چند گھڑیاں میں اور آپ مل بیٹھ کر ایک یکسوئی کے ساتھ اور للہیت کے ساتھ آقا حسین کے حضور پرسہ پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں، اور میں چاہوں گا کہ آپ میری جانب توجہ مبذول رکھیں تاکہ مجھے بات کرنے میں آسانی ہو اور آپ کو سننے میں آسانی ہو۔ واقعہ کربلا سن 61 ہجری میں وقوع پذیر ہوا، اور آپ جانتے ہیں یہ ظلم و ستم کی بہت بڑی تاریک رقم ہوئی۔ دراصل
یہ سارا معاملہ، یہ واقعہ کربلا کا بپا ہونا، یہ دو نظریات کا ٹکراؤ تھا۔ ایک جانب نظریہ حسین تھا اور دوسری جانب یزیدی نظریہ تھا۔ دو افکار و نظریات آمنے سامنے ہوئے، ایک جانب فکر حسین تھی تو دوسری جانب یزیدی فکر کاربند تھی۔ یزید بادل کی بیٹی میسون کا ناہنجار اور بگڑا ہوا بیٹا تھا، جبکہ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام الانبیاء کی جگر پارا سیدہ خاتون جنت سلام اللہ علیہا کے پاکیزہ بیٹے تھے۔ یزید اطراف دمشق میں سرجون اور اختل جیسے میراثیوں اور گویوں کی مجلس اور صحبت میں بیٹھ کے پروان چڑھا، جبکہ تاریخ گواہ ہے کہ حضور سید الشہداء امام علی مقام امام حسین کے گھر کا دروازہ مسجد نبوی میں کھلتا تھا۔ یزید شراب کے نشے میں دھت ہو کر نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے تحقیق، نعرے حیدری، استاذ العلماء علامہ مرید حسین اتاری صاحب تشریف فرما ہوئے، آقا حسین آپ کی غلامی کو قبول فرمائیں۔ یزید شراب کے نشے میں دھت ہو کر نمازیں چھوڑ دیتا تھا، جبکہ تاریخ گواہ ہے کہ آقا حسین نے میدان کرب و بلا میں بھی تہجد کی نماز قضا نہیں ہونے دی۔ یزید روزے کا انکاری تھا، جب میرے اور آپ کے پیارے آقا امام حسین میدان کرب و بلا میں جب آپ نے جان جانا کہ آفرین کی، اس وقت بھی آپ روزے کی حالت میں تھے۔ یزید نے زندگی میں ایک حج کیا اور وہ بھی شراب کے مٹکے ساتھ لے کے گیا۔ اختل اور سرجون جیسے میراثیوں کو اس نے ساتھ رکھا تاکہ سفر کٹنے میں آسانی ہو، جبکہ تاریخ گواہ ہے میرے اور آپ کے آقا امام حسین نے زندگی میں 25 حج کیے اور سواری کے ہوتے ہوئے پیدل کیے تاکہ مقام فنا و بقا نصیب ہو، اللہ کی ذات کا قرب نصیب ہو۔ جہاں پہ حضور سید الشہداء امام علی مقام کی نشوونما ہوئی، جہاں پہ آقا حسین کی پرورش ہوئی، کبھی میرے آقا گود میں کھلا رہے ہیں، کبھی سینے پہ لٹا رہے ہیں، کھیلنے کے لیے مسجد نبوی کا صحن میسر، اور پروان چڑھنے کے لیے تربیت کے لیے امام الاولیاء کی پاکیزہ مجلس، سیدہ نساء و اہل الجنہ کی پاکیزہ گود جس میں آقا حسین نے پرورش پائی۔ پھر صحابہ کرام رضوان علیہم اجمعین نے یہ منظر بھی اپنی آنکھوں سے دیکھا، میرے آقا مسجد میں منبر پہ خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں، دور سے دو شہزادوں کو، اپنے شہزادوں کو آتے ہوئے دیکھا، سرخ لباس زیب تن کر رکھا ہے، طوالت لباس اور کم عمری کے باعث کبھی آقا حسین زمین کو شرف بخشتے ہیں، کبھی اٹھ کے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ میرے آقا نے، یہ صحابہ نے یہ منظر اپنی آنکھوں سے دیکھا، حضور نے منبر چھوڑ دیا، حضور منبر کو چھوڑ کے نیچے تشریف لائے، شہزادوں کو اٹھایا، گود میں بٹھایا، پھر خطبہ شروع کیا۔ صحابہ نے یہ منظر بھی اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ دونوں شہزادوں نے آپس میں کشتی کی، آقا امام الانبیاء جناب امام حسن کو دو پیچ بتاتے جا رہے ہیں۔ سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ الزہرا عرض کرتی ہیں، بندہ نواز آپ کی اداؤں پر میری ہر ادا قربان نچھاور، بات سمجھ نہیں آئی، عجیب عالم ہے، لوگ تو چھوٹوں کو دو پیچ بتاتے ہیں، جبکہ حسن ہیں بھی بڑے، پکڑ بھی مضبوط ہے، عمر میں بھی بڑے ہیں، آپ بجائے حسین کو دو پیچ بتانے کے
آپ حسن کو دو پیچ بتائے جا رہے ہیں، وجہ کیا ہے؟ تو امام الانبیاء زبان نبوت سے گویا ہوئے، حضور علیہ السلام نے فرمایا بیٹی فاطمہ میں نے نگاہ نبوت سے دیکھ لیا ہے، میں حسین کو دو پیچ کیسے بتاؤں؟ حسین کو دو پیچ بتانے کے لیے تو فرشتوں کے سردار جبریل زمین پر جلوہ فراز ہو چکے ہیں۔ زمانے نے یہ منظر بھی دیکھا، مسند بازار کے اندر امام حیثمی نے اس حدیث پاک کو روایت کیا، کوٹ کیا، اور دیگر محدثین نے لیا، میں جہاں سے لے رہا ہوں مسند بازار کی حدیث پاک ہے۔ حضور حضرت عبداللہ بن عباس اس حدیث پاک کے راوی ہیں، وہ عبداللہ بن عباس جنہیں میرے آقا نے حبر الامہ قرار دیا، وہ عبداللہ بن عباس جنہیں میرے مصطفیٰ نے قرآن کے علم کے متعلق دعا کی، اے اللہ اس بچے کو قرآن کا علم عطا فرما۔ پھر یہی وہ عبداللہ بن عباس تھے، جناب عمر فاروق کی مجلس بپا ہوتی تو آپ جناب عبداللہ کو اگلی صف میں بٹھاتے۔ صحابہ نے عرض کی حضور امیر المومنین وجہ کیا ہے؟ بوڑھے صحابہ پیچھے ہوتے ہیں، آپ بچے کو آگے بٹھا دیتے ہیں۔ تو جناب عمر فاروق فرماتے صحابہ تم اس کی عمر کو نہ دیکھو، اس کے علم کو دیکھو، اس کی فقاہت کو دیکھو۔ وہ روایت کرتے ہیں حضور نے ایک دن عصر کی نماز پڑھائی، عصر کی نماز حضور پڑھا رہے ہیں، دوران نماز دونوں شہزادے مسجد میں حاضر ہوئے، دیکھا نانا جان سجدے میں ہیں، خاطر آطر میں خیال آیا گیا کہ آج کیوں نہ ہو کہ آقا حسین اور آقا حسن، دل میں خیال کرتے کیوں نہ ہو کہ امام الانبیاء نانا جان کے پشت پہ سوار ہو جائیں۔ اللہ اکبر، دونوں کے دل میں خیال آنے کی دیر تھی، جناب آقا حسین نانا جان کی پشت پہ سوار ہو گئے، حضور تسبیحات مکمل کر چکے تھے۔ جان عالم نے سوچا کہ میں سر سجدے سے اٹھاؤں، فوراً ملائے اعلیٰ کے جبریل فرستادہ خدا حاضر خدمت ہو گئے، آ کے عرض کرنے لگے بندہ نواز اللہ فرماتا ہے سجدے کو طول دے دو، نماز بھی ہماری ہے، حسین بھی ہمارا ہے۔ اللہ اکبر، سجدے کو طویل کر دیا گیا۔ میرے اور آپ کے چاہنے سے سجدہ طویل ہوتا ہے؟ اللہ، سجدے کو طویل کر دیا گیا، اتنا طویل جتنا آقا حسین نے چاہا۔ حضور نے تسبیحات پڑھی، جب آقا حسین کا دل بھر گیا نیچے اترے، حضور نے سجدہ مکمل کیا، نماز مکمل ہوئی۔ جناب عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں نماز مکمل کرنے کے بعد، یہ عصر کی نماز تھی، حضور نے دونوں شہزادوں کو کندھوں پہ اٹھایا، حضور مسجد کے صحن میں تشریف فرما ہوئے، پھر میرے آقا نے خطبہ ارشاد فرمایا۔ سننا چاہتے ہیں خطبہ؟ سبحان اللہ کہنے کے پیچھے ڈھیلے بن کے نہیں، آقا حسین کی شان سن رہے۔ حضور علیہ السلام نے ایک شہزادے کو ایک کندھے پہ سوار کیا، دوسرے کو دوسرے کندھے پہ سوار کیا۔ میرے آقا نے صحابہ کو مخاطب کر کے فرمایا الا اخبرکم بخیر الناس جدا و جدا، صحابہ تمہیں خبر نہ دوں، کیا تم جانتے ہو کائنات میں وہ کون سی شخصیات ہیں جن کے نانا جیسا کوئی نانا نہیں ہے؟ کائنات میں وہ کون شخصیات ہیں جن کی نانی جیسی کوئی نانی نہیں ہے؟ جبین نیاز جھک گئی، صحابہ جانتے ہوئے بھی کہتے واللہ عالم ورسول، یہ آپ کا ادب تھا، آقا بندہ نواز آپ ہی ارشاد فرما دیں۔ میرے آقا نے فرمایا الحسن والحسین۔ حضور علیہ السلام نے دوسرا سوال کیا الا اخبرکم بخیر الناس ابا و امہ، بتاؤ وہ کون سی شخصیات ہیں جن کے بابا جیسا کوئی بابا نہیں، جن کی ماں جیسی کائنات میں کسی کی ماں نہیں؟ عرض کی حضور آپ ہی ارشاد فرما دیں۔ میرے آقا نے فرمایا الحسن والحسین۔ جان عالم نے تیسرا سوال کیا الا اخبرکم بخیر الناس اما و امہ، بتاؤ وہ کون سی شخصیات ہیں جن کے چچا جیسا کوئی چچا نہیں، جن کی پھپھی جیسی کوئی پھپھی نہیں؟ عرض کی حضور آپ ارشاد فرما دیں۔ میرے آقا نے فرمایا الحسن والحسین۔ چوتھا سوال کیا الا اخبرکم بخیر الناس خالا و خالہ، بتاؤ وہ کون ہیں جن کے ماموں جیسا کوئی ماموں نہیں، وہ کون شخصیات ہیں جن کی خالائیں جیسی خالائیں نہیں؟ عرض کی بندہ نواز آپ ارشاد فرما دیں۔ میرے آقا نے فرمایا الحسن والحسین۔
الحسن والحسین، فرمایا صحابہ ان کی حرمت کو جانو، ان کے ادب کو جانو، ان کے مقام کو پہچانو۔ فرمایا ان کے نانا جیسا کسی کا نانا نہیں ہے، ان کی نانی جیسی کسی کی نانی نہیں ہے، ان کے بابا جیسا کسی کا بابا نہیں ہے، ان کی ماں جیسی کسی کی ماں نہیں ہے۔ ان کے مقام کو پہچانو، ان کے چچا جیسا کسی کا چچا نہیں ہے، ان کی پھپھی جیسی کسی کی پھپھی نہیں ہے، ان کے ماموں جیسا کسی کا ماموں نہیں ہے۔ ان کے مقام کو دیکھو تو صحیح، ان کی خالائیں جیسی کسی کی خالائیں نہیں۔ جانتے ہو وہ کون ہیں؟ فرمایا جدہما رسول اللہ، جدتہما ام المومنین خدیجۃ الکبریٰ، ان کے نانا رسول اللہ ہیں، ان کی نانی ام المومنین خدیجۃ الکبریٰ ہیں۔ ابوہما علی المرتضیٰ، ان کے بابا علی المرتضیٰ ہیں۔ امہما فاطمۃ الزہراء، ان کی ماں فاطمۃ الزہراء ہیں۔ امہما جناب جعفر، ان کے چچا جناب جعفر ہیں۔ امتہما، ان کی پھپھی ام ہانی ہیں۔ خالہما، ان کے جو خالو اور ماموں ہیں وہ کوئی عام نہیں ہیں، امام الانبیاء کے شہزادے جناب قاسم ہیں، جناب عبداللہ ہیں، جناب ابراہیم ہیں۔ وخالاتہما، ان کی جو خالائیں ہیں وہ کوئی عام نہیں ہیں، ان کی خالائیں جناب زینب ہیں، جناب رقیہ ہیں، جناب ام کلثوم ہیں۔ فرمایا ان کے مقام کو پہچانو، ان کے نانا بھی بے مثل و بے مثال ہیں، ان کی نانی بھی بے مثل و بے مثال ہیں۔ گویا میرے آقا الفاظ کے بندن میں صحابہ کو مخاطب کر کے یہ درس دے رہے تھے، سنا تو صحابہ کو رہے تھے، لیکن قیامت تک آنے والی امت کو یہ پیغام دے رہے تھے، کائنات والوں سمجھ لینا جن جیسا کوئی نہیں ہے، یا اسے حسن کہتے ہیں یا اسے حسین کہتے ہیں۔ زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد، مردہ باد۔ میرے آقا نے الفاظ کے بندن میں صحابہ کو سنا کر ہمیں پیغام دیا، فرمایا حسن اور حسین کو عام نہ سمجھنا۔ حضور نے الفاظ میں گویا یہ ارشاد فرمایا، صحابہ ان کے علم جیسا کسی کا علم نہیں ہے، ان کے عمل جیسا کسی کا عمل نہیں ہے، ان کے کردار جیسا کسی کا کردار نہیں ہے، ان کی گفتار جیسی کسی کی گفتار نہیں ہے، ان کی رفتار جیسی کسی کی رفتار نہیں ہے، ان کے اقرار جیسا کسی کا اقرار نہیں ہے، ان کے انکار جیسا کسی کا انکار نہیں ہے۔ صحابہ ہاں ان کے مقام کو پہچانو، ان کی سیرت جیسی کسی کی سیرت نہیں ہے، ان کی صورت جیسی کسی کی صورت نہیں ہے، ان کی عظمت جیسی کسی کی عظمت نہیں ہے، ان کی عبادت جیسی کسی کی عبادت نہیں ہے، ان کی ریاضت جیسی کسی کی ریاضت نہیں ہے، ان کی قناعت جیسی کسی کی قناعت نہیں ہے، ان کی شفاعت جیسی کسی کی شفاعت نہیں ہے، ان کے پیار جیسا کسی کا پیار نہیں ہے، ان کے اقرار جیسا کسی کا اقرار نہیں ہے۔ صحابہ پہچانو، ان کی رحمت جیسی کسی کی رحمت نہیں ہے، ان کی محبت جیسی کسی کی محبت نہیں ہے، ان کی مودت جیسی کسی کی مودت نہیں ہے۔ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ فرمایا ان کے مقام کو پہچانو، یہ فضل میں بھی سب سے اعلیٰ ہیں، ان کے فضل جیسا کسی کا فضل نہیں ہے۔ فضل صاحب تسی خاموش ہو آج کو خیر ہے؟ ان کے فضل جیسا کسی کا فضل نہیں ہے، ان کے تقوی جیسا کسی کا تقوی نہیں ہے، ان کے مقام کو پہچانو۔ حضور نے الفاظ کے بندن میں یہ ارشاد فرمایا، صحابہ ان کے گھر جیسا کسی کا گھر نہیں ہے، ان کے در جیسا کسی کا در نہیں ہے، ان کے نسب جیسا کسی کا نسب نہیں ہے، ان کے حسب جیسا کسی کا حسب نہیں ہے۔ یہ وراء الورا ہیں، ان کی سواری بھی وراء الورا ہے، ان کی سواری جیسی کسی کی سواری نہیں ہے، ان کی سواری کی مہار جیسی کسی کی سواری کی مہار نہیں ہے۔ یہ نماز میں بھی سب سے اعلیٰ، ان کی نماز جیسی کسی کی نماز نہیں، ان کی روزے
جیسا کسی کا روزہ نہیں، ان کی زکوٰۃ جیسی کسی کی زکوٰۃ نہیں، ان کے جہاد جیسا کسی کا جہاد نہیں، ان کے مصلے جیسا کسی کا مصلہ نہیں، ان کے محراب جیسا کسی کا محراب نہیں، ان کے ذکر و اذکار جیسا کسی کا ذکر نہیں، جن جیسا کوئی نہیں ہے، فرمایا اسے حسن کہتے ہیں یا اسے حسین کہتے ہیں۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا فرمایا جن جیسا کوئی نہیں ہے اسے حسن کہتے ہیں یا حسین۔ ایک سریکی کا شعر میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں، وہ یہاں پہ بڑا فٹ آتا ہے۔ مقصود بخاری صاحب آپ کے نام کے شاعر ہیں، کہتے کہ بہ روز سچینا ذہن دے وچ، بہ روز سچینا ذہن دے وچ، والشمس دے نین دی کیا بات ہے۔ اللہ اکبر، سمجھ آ رہی ہے؟ بہ روز سچینا ذہن دے وچ، والشمس دے نین دی کیا بات ہے، مازاغ دورے ہن اکھیاں وچ، کعبہ حسین دی کیا بات ہے، رخ چاوے چاہ رب بدل دے دے، مسجد قبلتین میرے آقا کے خاطر آتر میں خیال آتا ہے، مولا قبلہ بدل نہیں دیتا، رخ چاوے چاہ رب بدل دے دے، اندے قبلتین دی کیا بات ہے، مقصود ہے نوکر جبریل جیدہ اندے حسن حسین دی کیا بات ہے، مقصود ہے نوکر جبریل جیدہ اندے حسن حسین دی کیا۔ اچھا یہ تو تھا تعارف، پھر میرے آقا نے مقام بھی بتایا، فرمایا صحابہ جانتے ہو یہ ان کا تعارف ہے، ان کا مقام کیا ہے، اللہ اکبر، فرمایا جدہما فی الجنہ، سبحان اللہ کے، فرمایا جدہما فی الجنہ، جدتہما فی الجنہ، ابوہما فی الجنہ، امہما فی الجنہ، امہما فی الجنہ، امتہما فی الجنہ، خالہما فی الجنہ، خالاتہما فی الجنہ، فرمایا ان کے نانا بھی جنتی ہیں، ان کے نانا بھی جنتی ہیں، ان کی نانی بھی جنتی ہیں، ان کے بابا بھی جنتی ہیں، ان کی ماں بھی جنتی ہیں، ان کے چچا بھی جنتی ہیں، ان کی پھوپھی بھی جنتی ہے، ان کے ماموں بھی جنتی ہیں، اور ان کی خالائیں بھی جنتی ہیں، فرمایا وہما فی الجنہ، بلکہ یہ دونوں جنتی ہیں۔ شب عاشور میں کہ آج 11 محرم الحرام ہے، مسجد فاطمہ الزہرا میں حسین حسین کرنے والوں، آپ کے مقدر پہ قربان، آقا امام الانبیاء نے اس مقام پہ آپ کو خالی نہیں چھوڑا۔ میرے آقا جانتے تھے قیامت تک لوگ آئیں گے میرے نام کی مالا جپتے رہیں گے، حسین حسین کرتے رہیں گے، میرے آقا نے اس مقام پہ بھی آپ کو یاد رکھا، فرمایا یہ سارے جنتی ہیں، وَهُمَا فِي الْجَنَّةِ، یہ دونوں حسن اور حسین بھی جنتی ہیں، فرمایا وَمَن يُحِبُّهُمَا فِي الْجَنَّةِ، جو ان سے محبت کرتا ہے وہ بھی جنتی ہے۔ فرمایا جو ان سے پیار کرتا ہے وہ بھی جنتی ہے۔ مقدر پہ قربان، ہر بندے کو یہ ذکر نصیب نہیں ہوتا، اللہ اکبر، یہ ذکر اسے نصیب ہوتا ہے جسے آقا حسین نوکری اور غلامی کے لیے قبول کر لیتے ہیں، اللہ اکبر۔ ایک عربی کی بک ہے، قبلہ استاد محترم آپ سے معذرت، میں اپنے سامعین اور مقتدیوں سے مخاطب ہوں، عربی کی بک ہے القطرہ فی مناقب آل بیت والعطرہ، اس کے اندر میں نے یہ روایت پڑھی اور ایک علامہ صاحب سے سنی، وہ روایت میں آپ کو سنانا چاہ رہا ہوں، وہ بھی آقا حسین کی شان میں ہے، القطرہ فی مناقب اہل بیت والعطرہ کے اندر، یہ نیٹ پہ موجود ہے یہ بک۔ ایک دن جناب سید الشہداء امام علی مقام امام حسین گھر میں تھے، مولا کائنات حضرت علی المرتضیٰ گھر میں تشریف لائے، پوچھا بیٹا حسین باقی کہاں ہیں، امی جان کہاں ہیں، بڑے بھائی کہاں ہیں؟ عرض کی بندہ نواز، اے بابا جان وہ حضور امام الانبیاء کی بارگاہ میں حاضر ہیں۔ تو حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم نے فرمایا بیٹا حسین معمول یہی ہے، اس گھر میں، اس شہر میں، اس کے در و دیوار میں نانا نواسے کے تذکرے کرتا ہے، نواسا نانے کے تذکرے کرتا ہے، آؤ آپ بھی اکیلے گھر میں ہیں، آج میں اور آپ آپس میں ایک دوسرے کے تذکرے کرتے ہیں۔
نانا نواسے کے تذکرے، نواسا نانے کے تذکرے کرتا ہے، ہم مل بیٹھ کر آؤ آپس میں تذکرہ کرتے ہیں۔ جناب آقا حسین نے عرض کی بابا جان میری مجال کہ میں آپ کے سامنے اپنا تذکرہ اپنا فخر بیان کروں، حالانکہ بابا علی بابا جان آپ تو امام الاولیاء ہیں، آپ تو نبیوں کے وارث ہیں، آپ تو رسولوں کے جانشین ہیں، میں کیسے آپ کے سامنے تذکرہ کروں؟ حضور آپ تو تورات کا خلاصہ ہیں، آپ تو زبور کا پیغام ہیں، آپ تو انجیل کا مفہوم ہیں، آپ تو تفسیر قرآن ہیں، حضور حدیثیں آپ کے مضمون میں، خطبے آپ کی شان میں آپ کے سامنے کیسے اپنی شان بیان کروں؟ صحابہ آپ سے محبت کرتے ہیں، حضور آپ ساقی کوثر ہیں، آپ میدان محشر کی آبرو ہیں، آپ جنت کی زینت ہیں، میں آپ کے سامنے کیسے تذکرے کروں؟ حضرت علی المرتضیٰ فرمانے لگے بیٹا حسین اپنی بات کرو، میری بات کو چھوڑو، اپنی بات کرو۔ مولا کائنات کرسی پہ براجمان ہیں یا جو مقام تھا اس پہ براجمان ہیں، آقا حسین سامنے کھڑے ہوتے ہیں، سامنے کھڑے ہو کے عرض کرتے ہیں بابا جان پھر سنیے، جدی رسول اللہ، میرے نانا جان رسول اللہ ہیں، اجدو کا جدی، کیا آپ کے نانا جان بھی رسول اللہ ہیں؟ جدی رسول اللہ، میرے نانا جان رسول کائنات ہیں، امام الانبیاء ہیں، اجدو کا جدی، کیا آپ کے نانا جان بھی امام الانبیاء ہیں؟ جناب مولا کائنات نے فرمایا حسین تیرے بخت کو سلامتی، یہ تیرا اعزاز ہے، یہ تیرا مقدر ہے۔ پھر آقا حسین نے عرض کی حضور پھر میرا دوسرا فخر بھی سنیے، فرمانے لگے جدتی ام المومنین خدیجۃ الکبریٰ، میری نانی ام المومنین خدیجۃ الکبریٰ ہیں، اجداتوں کا جدتی، کیا آپ کی نانی بھی ام المومنین ہیں؟ جناب مولا کائنات فرماتے ہیں بیٹا حسین تیرا مقدر تیرا اعزاز۔ پھر عرض کرتے ہیں پھر آقا میرا تیسرا فخر بھی سنیے، میرے بابا علی المرتضیٰ ہیں، ابو کا ابھی، کیا آپ کے بابا بھی علی المرتضیٰ جیسے ہیں؟ فرمایا یہ تیرا اعزاز ہے۔ فرمانے لگے پھر بابا میں ایسا فخر عرض کرنے لگا ہوں کائنات عالم میں یہ کسی کو فخر نہیں، ہاتھ امو کا امی، لائے کوئی بندہ ایسی ماں جس طرح کی میری ماں ہے، کیا آپ کی ماں بھی فاطمہ الزہرا جیسی ہے؟ امو کا امی، کیا آپ کی ماں بھی فاطمہ الزہرا جیسی ہے؟ فرمایا یہ تیرا اعزاز ہے، یہ تیرے بخت کو سلامتی ہے۔ پھر فرمانے لگے میرا بھائی حسن مجتبیٰ ہے، اخوکا کا اخی، کیا آپ کے بھائیوں میں کوئی ایسا بھائی ہے؟ جناب مولا کائنات نے فرمایا حسین تیرے بھائی حسن جیسا نواب، تیرے بھائی حسن جیسا شہنشاہ، تیرے بھائی حسن جیسا شہنشاہ اور سلطان اس کائنات میں کسی کو میسر نہیں آیا، یہ تیرا اعزاز ہے۔ اٹھے مولا کائنات اپنی مسند سے، حسین کو گلے لگایا، ماتھا چوما، ماتھا چوم کے فرمانے لگے حسین تیرا نانا بھی بے مثل و بے مثال ہے، تیری نانی بھی بے مثل و بے مثال ہے، تیرے بابا بھی بے مثل و بے مثال ہیں، تیری ماں بھی بے مثل و بے مثال ہے، تیرے بھائی بھی بے مثل و بے مثال ہیں، لیکن تو نے 5 فخر بیان کیے ہیں، میں تیرا باپ حیدر کرار ہوں، میں ایک فخر بیان کروں گا، اگر بات بن پائے تو جواب دینا، اگر سوال کا جواب آئے تو بات کرنا۔ مولا کائنات حضرت علی المرتضیٰ فرماتے ہیں تو نے 5 فخر بیان کیے ہیں اور یہ ایسے فخر ہیں اس جیسے فخر اللہ نے کسی کو نہیں دیے، میں ایک فخر بیان کر رہا ہوں، اگر بات بن پائے تو جواب دینا۔ فرمایا والدی الحسین، میرا بیٹا حسین ہے کوئی دھرتی میں ایسا شخص جس کا بیٹا حسین ورگا ہو؟ ہے کوئی دھرتی میں ایسا شخص جس کا بیٹا حسین جیسا ہو؟ اللہ اکبر۔ حسین کو اللہ نے یہ شان عطا کی، ہر بندے نے دعویٰ کیا، کسی نے خدا بننے کا دعویٰ کیا، کسی نے نبی بننے کا دعویٰ کیا، کسی نے مسیح موعود بننے کا دعویٰ کیا، کسی نے غوث قطب، یہ تو ہے ہی وٹ کی بات، غوث قطب تو ہر بندہ کہتا ہے میں بھی غوث ہوں، میں بھی ولی ہوں۔ آج کل تو لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں پیر کہا جائے، ہمیں غوث کہا جائے، ہر دعوے کیے گئے۔ کائنات عالم میں اللہ کی عزت کی قسم ہے حسین بننے کا دعویٰ کسی نے نہیں کیا۔ پتہ تب چلتا ہے حسین بننے کے لیے تو میدان کربلا سجانا پڑے گا، حسین بننے کے لیے تو پورے کنبے کو کربلا کے میدان میں
شہید کروانا پڑے گا۔ حسین بننا کوئی آسان کام نہیں ہے۔ حسین کو اللہ نے یہ شان عطا کی ہے، حسین کو اللہ نے یہ مقام عطا کیا ہے کہ حسین جیسا کوئی نہیں۔ آج لوگ بڑے بڑے دعوے کرتے ہیں۔ 1975 میں انڈیا میں ایک اخبار شائع ہوا اور وہاں پہ یہ سرخی لگی اور اس کے اندر یہ بیان ہوا کہ انڈیا کے اندر ایک بہت بڑی مجلس میں ایک ہندو لڑکی نے بھری مجلس میں اعلان کر دیا کہ مسلمانوں تمہارا مذہب تو بانجھ مذہب ہے، اس کی تو کوکیں بانجھ ہو چکی ہیں کہ 1400 سال بیت گئے، صرف ایک ہی حسین آیا تھا، کوئی دوسرا حسین ہی نہیں آ سکا۔ اگر اسلام بانجھ نہ ہوتا تو اس اسلام میں، اس دین میں بڑے بڑے حسین آتے، لیکن ایک ہی حسین آیا، آج تک کوئی دوسرا حسین نہیں آ سکا۔ کوئی جواب دینے والا نہیں تھا، اس نے دوبارہ اعتراض کر دیا، اس نے تیسری دفعہ اعتراض کیا۔ آخر میں مجلس کے آخر میں ایک بابا جی اٹھے، آنکھوں میں مصطفیٰ کے حسن کی جھلک تھی، چہرے پہ جمال مصطفیٰ کے آثار تھے، نور آنکھوں پہ تو چہروں پہ اجالے ہوں گے، مصطفیٰ والوں کے تو انداز نرالے ہوں گے۔ بابا جی کھڑے ہوئے اور پکار کے کہنے لگے، اے ہندو بیٹی تو نے بڑی بات کر دی ہے، تیرا اعتراض بجا ہے کہ کیا اسلام بانجھ ہو چکا ہے کہ دوسرا حسین نہیں آ سکا؟ اس نے کہا بیٹا میں سوال کا جواب دینے لگا ہوں، ذرا غور سے سننا۔ تو بابا جی فرمانے لگے بیٹی دراصل حسین تو آ سکتے ہیں لیکن شرط یہ ہے کہ فاطمہ جیسی ماں آ جائے۔ حسین تو آ سکتے ہیں لیکن شرط یہ ہے کہ علی المرتضیٰ جیسا باپ آئے۔ جب اس کائنات میں علی جیسا باپ نہیں آ سکتا، فاطمہ جیسی ماں نہیں آ سکتی، تو کائنات عالم میں اس دھرتی پہ حسین جیسا کوئی اور دوسرا نہیں آ سکتا۔ وہ انہی کا خاصہ تھا، وہ انہی کا خاصہ تھا۔ جو منصب اللہ نے آپ کو عطا کیا، وہ منصب کائنات عالم میں وہ انہی کو ملا اور انہی کا اعجاز اور انہی کا مقسوم ہے۔ اللہ نے جو شان جناب سید الشہداء امام علی مقام کو عطا کی، وہ شان کوئی عام شان نہیں ہے، وہ شان جو نانا جان کی نگاہ نبوت سے ملی۔ اللہ اکبر۔ آج ضرورت اس امر کی ہے، شب اس عظیم الشان نور میں اور آپ حاضر ہیں، ہم نے آقا حسین کا ذکر بھی کیا، ہم نے آقا حسین کے فضائل و مناقب بھی بیان کیے۔ دراصل آقا حسین کی فکر کی ضرورت ہے۔ آقا حسین نے جس کاز کے لیے، جس فکر کے لیے میدان کربلا بپا کیا، دیکھیں آقا حسین جانتے تھے کہ صرف ہاتھ میں ہاتھ دینا ہے، تو ہاتھ دینے میں کیا مشکل تھی، ہاتھ میں ہاتھ دے دیتے، بات ہی ختم ہو جاتی۔ لیکن نہیں، وہ نگاہ نبوت کے فیضان سے پاکیزہ تربیت یافتہ لوگ تھے۔ انہوں نے کہا ہے کہ حسین جیسا ہاتھ کسی فاسق و فاجر کے ہاتھ میں نہیں جا سکتا۔ تو اس دور میں یزید تھا جو فاسق و فاجر تھا، جس کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دیا، فرمایا یہ جان جاتی ہے تو چلی جائے، یہ تو ایک جان ہے، 72 نفوس قدسیہ قربان کر دیے، لیکن اس فاسق و فاجر کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دیا۔ آج ضرورت اس امر کی ہے ہم بھی حق کے ساتھ کھڑے ہوں، ہم بھی سچائی کے ساتھ کھڑے ہوں، ہم بھی آقا حسین کے اس علم کو بلند کریں۔ آقا حسین نے وقت آخر میں نے جمعہ کے خطبے کے اندر بھی بیان کیا تھا، وقت آخر میں آپ نے سر سجدے میں رکھ کر امت مسلمہ کو یہ واضح پیغام دیا، یہ سر حسین کا سر ہے، یہ سر کٹ تو سکتا ہے لیکن کسی ظالم جابر حکمران کے سامنے نہیں جھک سکتا، یہ سر صرف جھکے گا، یہ سر تو صرف اس خالق و مالک اللہ کے حضور جھکے گا۔ پھر آپ نے یہ بھی پیغام دیا کہ ہمیشہ اگر سارے تمہارے لشکر کے سپاہی شہید بھی کر دیے جائیں، پھر اس وقت بھی سچائی کا ساتھ دینا، اس وقت سچائی سے ہٹ نہ جانا، اس وقت چاہے تم اکیلے ہوگے، سچائی کا ساتھ دینا تمہارا کام ہے، دنیا اور آخرت کو کامیاب و کامران کر دینا پھر رب محمد کا کام ہے۔ اللہ تعالیٰ میری اور آپ کی اس حاضری کو قبول فرمائے۔ اس شعر کے ساتھ میں پھر بات ختم کر رہا ہوں کہ یزید نے اتنا بڑا پاپ کیا، اتنی اس انداز میں اپنی سلطنت بچانے کے لیے، اپنی حکومت بچانے کے لیے، دنیا کی خاطر، دولت کی خاطر اتنا بڑا پاپ کیا کہ میری حکومت بچ جائے، لیکن اللہ کی عزت کی قسم ہے، خدا گواہ ہے،
کہ یزید مٹ گیا، اس کے نام لیوا سارے ختم ہو گئے. افضل ہے کل جہان میں گھرانہ حسین کا، نبیوں کا تاجدار ہے نانا حسین کا. بس ایک پل کی تھی حکومت یزید کی، صدیاں حسین کی ہیں زمانہ حسین کا. پئیں گے کوثر ملے گی جنت، محشر میں اس کو چین ہوگا. آقا شفاعت کریں گے اس کی جس کے دل میں حسین ہوگا. وآخر دعوانا الحمدللہ. ایک شعر درود و سلام کا استاد صاحب. استاد صاحب